الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان ایسے اعمال اپنائے جس کی بنا پر اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے. اس میں سے پہلا عمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا اور وضو کے آخر پہ دعا مانگنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وضو کے بعد عام طور پر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کی عادت بنا لے. اس پر بھی جنت میں داخلہ. پھر وضو کے بعد مسجد کی اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینے پر بھی جنت میں داخلہ. اذان سن کے مرد لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو مسجد کے بارے میں بھی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. پھر فرض نماز پڑھی جاتی ہے تو جو عورت اوقات کی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھے اس کا جنت میں داخلہ. پھر جو عورت سنت مؤکدہ کو پابندی کے ساتھ پڑھے جنت میں داخلہ. پھر جو عورت کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرے اس پر جنت میں داخلہ. اب یہاں تک وضو، اذان، مسجد، نماز اس سے متعلقہ باتیں تھیں تاکہ ترتیب ایسی ہو کہ یاد رکھنا آسان ہو. اس کے بعد فرمایا کہ جو روزے اہتمام کے ساتھ رکھے اس پر جنت میں داخلہ. بلکہ اس سے پہلے نماز کے بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں تو ان میں 2 ذکر ہیں. ایک سید الاستغفار پڑھنے پر جنت میں داخلہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پڑھنے پر جنت میں داخلہ. پھر روزے کا اجر جنت میں داخلہ. حج مبرور کرنے کا اجر جنت میں داخلہ. اور پھر آخری چیز یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے 3 کام بتائے جن پر جنت میں داخلہ. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. اطعموا الطعام، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ. صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز ادا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی پابندی کرو. تو یہ وہ اعمال تھے کہ جن پر انسان کے ساتھ جنت میں داخلے کا وعدہ کیا گیا ہے. اب اگلا پوائنٹ ایک آج کھولا جائے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے. وہ ہے اولاد اگر ماں باپ کی اچھی تربیت کرے تو اچھی تربیت کرنے پر ماں باپ کے لیے جنت میں داخلہ. اور اگر اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو خدمت کرنے پر اولاد کا جنت میں داخلہ.
یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں پر دو فریقین ہوں وہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے. چنانچہ حاکم کو بتایا گیا کہ وہ رعایا کا خیال کس طرح رکھے، اور رعایا کو بتایا گیا کہ وہ حاکم کی فرمانبرداری کیسی کرے. شوہر کو بتایا کہ وہ بیوی کے حقوق کیسے پورے کرے، بیوی کو بتایا کہ وہ شوہر کی خدمت کیسے کرے. ماں باپ کو سمجھایا کہ تم اولاد کی تربیت کیسے کرو، اولاد کو سمجھایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرو. امیر کو بتایا کہ تم مزدور کی اجرت کیسے دو، اور مزدور کو بتایا کہ تم اپنے مالک کے کام کو دل لگا کر کرو. بڑوں کو کہا کہ چھوٹوں پر شفقت رکھو، چھوٹوں کو کہا کہ بڑوں کی عزت کرو. پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور تو اور گھروں میں جو جانور رکھے جاتے ہیں ان جانوروں تک کے حقوق شریعت نے بتا دیے. یہ کس قدر خوبصورت دین ہے، کس قدر دل کو خوشی ہوتی ہے سوچ کر کہ جس میں اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہر آدمی پر جو حقوق آتے ہیں وہ کھول کھول کر بتا دیے. اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں تو ہمارا معاشرہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے. چنانچہ جس گھر کے اندر ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، اور جو اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو ماں باپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی تربیت کا بوجھ اٹھایا، او اختین او بنتین، یا 2 بہنوں اور 2 بیٹیوں کا بوجھ اٹھایا، فأدبہن، پھر وہ ان کو ادب سکھائے، وأحسن الیہن، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وزوجہن، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، ان کی شادی کر دے، فلہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے. اب دیکھیں کہ جس ماں باپ کی 2 بیٹیاں ہوں یا جو آدمی 2 بہنوں کی پرورش کرے، لڑکیوں کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کر دیا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بعض جاہل قسم کے لوگ وہ منہ بناتے ہیں اور برا مناتے ہیں. یہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو ابھی تک بعض لوگوں میں اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں. چنانچہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی سے پھولا نہیں سماتے، اور بیٹی پیدا ہو تو ان کے چہروں پہ سیاہی آ جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں. جاہلیت کی اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، اور بیٹی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پہ بندہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے. بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی بھی تو اللہ کی رحمت ہے. چنانچہ ایک آدمی مسجد میں رو رو کر بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میری 6 بیٹیاں
اور پھر میری بیوی امید سے ہو گئی تو میں اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا کہ اس دفعہ اگر تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں گھر بھیج دوں گا. کہنے لگا آج رات میں نے خواب دیکھا قیامت کا دن ہے, حساب کتاب ہو رہا ہے. جب میرا حساب ہوا تو میرے گناہ زیادہ تھے, نیکیاں تھوڑی تھیں. عذاب کے فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے. جہنم کے جب پہلے دروازے پر پہنچے تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بڑی بیٹی وہاں پر کھڑی ہے اور ان فرشتوں کو کہہ رہی ہے کہ اس نے میری پرورش کی, یہ میرا باپ ہے, میں اسے جہنم میں ہرگز نہیں جانے دوں گی. فرشتے دوسرے دروازے پر لے گئے, وہاں میری دوسری بیٹی کھڑی تھی. تیسرے پر لے گئے, یہی ہوا. چوتھے پر یہ ہوا, پانچویں پہ ہوا, چھٹے پہ ہوا. اب ساتواں دروازہ خالی تھا. جب میں نے اسے خالی دیکھا تو میرے دل میں احساس ہوا کاش میری اگر ساتویں بھی بیٹی ہوتی تو وہ مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیتی. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اب میں مسجد میں نماز پڑھ کے اپنے اس عمل سے توبہ کر رہا ہوں کہ میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا, اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایک اور بیٹی کی رحمت عطا فرما دے جو جہنم میں جانے سے مجھے بچا لے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت پر ماں باپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں. اس کے دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں. دنیا کے فائدے تو یہ کہ اولاد اگر نیک بنے, فرما بردار بنے تو ماں باپ کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے, پرسکون گزرتا ہے. اور اگر اولاد نافرمان بن جائے تو ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے. چنانچہ جو حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہیں وہ ماں باپ ادا کرے. اگر ماں باپ تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن جتنی بھی لین دین ہوگی وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگی. مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق پورے نہ کیے تو اولاد مطالبہ کرے گی, ماں باپ کی نیکیاں لے گی, اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اولاد کے گناہ ماں باپ کے سر پر ڈالے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو. فرمایا نہیں, غریب وہ ہے جو دنیا میں نیکیاں بھی کرے مگر دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی بھی کر بیٹھے. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو حق والے اپنا حق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں ان کو دلوائیں گے. نیکیاں پوری دے دی جائیں گی اور ابھی بھی حق والے مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حق والوں کے گناہ لے کر اس بندے کے سر پہ ڈال دیں گے. فرمایا غریب وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آئے مگر حقوق کی ناادائیگی کی وجہ سے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لے. اب اگر اولاد کو ہم نے دین نہ سکھایا, نیک نہ بنایا, تربیت اچھی نہ کی تو یہ انسان نما شیطان قیامت کے دن ماں باپ کے وفادار نہیں ہوں گے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
یہ اولاد، یہ ماتحت قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں مقدمہ درج کریں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. امی کہتی تھی کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بن کے دکھا دیا. امی کہتی تھی بیٹا تم نے بزنس مین بننا ہے، میں نے بزنس چلا کے دکھا دیا. امی نے تو کبھی نماز کی مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی. امی تو کہتی تھی بیٹا روزے رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے. تو انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں. اگر یہ دین سکھاتے تو ہم دین پہ چلنے والے بن جاتے. ہم تو ان کی بات منع کرتے تھے. اے اللہ، کیونکہ انہوں نے ہمیں نیکی کا رستہ دکھایا ہی نہیں، دنیا داری کے راستے پر رکھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے. ولعنہم لعنا کبیرا. اور اے اللہ ان ماں باپ کے اوپر لعنتوں کی بارش برسائیے. اب سوچئے، جس اولاد کو آج آپ محبت بھرے لقمے کھلاتی ہیں، اگر یہ دیندار نہ بنی تو یہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ کے حضور یہ کہے گی اے اللہ میرے ماں باپ پر لعنتیں برسا. تو سوچئے اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ ماں باپ اولاد کے واقف نہیں بنیں گے، اولاد ماں باپ کی واقف نہیں بنے گی. قرآن کریم نے فرما دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. تو اس لیے کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے کی بجائے ان کو کھیلنے کے لیے دوسرے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، گلی میں بھیج دیتے ہیں. جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے ہانک دیتا ہے، اس طرح اپنے بچے اور بچیوں کو دوسرے گھروں میں کھیلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو پھر ایسے بچے جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں انہوں نے جانور ہی بننا ہوتا ہے. اس لیے اولاد کی تربیت کرنی ماں باپ کا فریضہ ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کریں تو یہی نہیں کہ اولاد نافرمان بنے گی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اولاد یا آنے والی جو ان کی نسل ہے اس میں سے اسلام مٹ جائے گا. تو ہمیشہ یہ چیز سوچا کریں کہ میرا جو بیٹا نافرمان بنا، بے دین بنا، تو یہ ایک ہی بے دین نہیں بنا، اس کی آنے والی پوری نسل ہی اسلام سے گمراہ ہو جائے گی. اس لیے ہر بیٹے اور بیٹی کی تربیت کرنا یہ ضروری ہے. کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ ماں باپ اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت تو کرتے نہیں. اب جب اولاد نافرمان ہوتی ہے تو پھر ان سے کام کروانے کے لیے ان کو بددعائیں دیتے ہیں. پھر ماں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اللہ تجھے خوش نہ رکھے، اللہ تیرے ساتھ نمٹے. اب ماں ہے مگر اولاد کو بددعائیں دے رہی ہے. اور کئی ماؤں کو ہم نے سنا کہ وہ تو بددعائیں دے دے کے اپنے کام نکلواتی ہیں. کتنی بری ماں ہے یہ جو اپنی زبان سے اپنے بچے کو بددعا دے رہی ہے. تو شروع میں اگر تربیت کر لیتے تو آج ان کو یہ بددعائیں نہ دینی پڑتی. یہ بھی ذہن میں ایک بات رکھنا، جو ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے ان کو اولاد سے خدمت لینے کا حق بھی کوئی نہیں. بات دلیل سے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں
زمانے خلافت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا جی کہ یہ بیٹا میری بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا کہ تم باپ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے نے آگے سے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا ماں باپ کے بچوں پر حقوق ہیں یا کچھ اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ پوچھا جی کون کون سے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ کہ ان کے لیے دیندار ماں ڈھونڈے جو اچھی ماں ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو ان کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ان کو قرآن دین کی تعلیم دے۔ اس نے کہا امیر المومنین، میرے والد نے مجوسیہ عورت سے شادی کی تو پہلی بات بھی پوری نہ ہوئی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جول رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ والا، نام بھی برا۔ تیسرا، اس نے مجھے قرآن کی تعلیم تک بھی نہ دی، تو میرا تو کوئی بھی حق ادا نہ کیا میرے باپ نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو والد کو فرمایا کہ جب تم نے اولاد کا حق ہی پورا نہیں کیا تو تمہیں ان سے فرما برداری کا حق بھی نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ تو اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرنی تو پھر بددعائیں دے کے ان سے خدمت کیوں کرواتی ہیں؟ سوچیں کہ بھئی ہم نے قصور کیا تھا، ہم نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، اس کی تربیت نہ کی۔ تو اس لیے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن اولاد ماں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بے عمل عورت ہوگی جس کے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے پروردگار عالم، میں عورت ذات تھی، گھر کے مردوں کی بات مانتی تھی، یہ میرے والد خود تو نمازیں پڑھتے تھے، نیک بنتے تھے، میں ان کے سامنے بے نمازی تھی، بے دین تھی، یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ خود تو دیندار بنتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، مگر مجھے دین کے بارے میں کوئی گائیڈ نہیں کرتا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی دیکھتا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں اور میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی نیک نمازی تھا مگر مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اگر یہ لوگ مجھے کہتے تو جیسے انہوں نے نمازیں پڑھی تو میں بھی پڑھ لیتی، اب میرا کیا قصور؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس ایک عورت کے مقدمہ دائر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان 4 مردوں کو بھی اس عورت کے ساتھ جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے اولاد کی تربیت انتہائی ضروری، تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔ اسی لیے انسان جیسے ہی مرتا ہے نا، تو موت کے ساتھ اس کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے کہ جیسے ہی بندہ مرتا اسی وقت رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا کہ جنتی ہے یا جہنمی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت پر، گو اس کی بدعمالیوں کا کچھ عذاب جہنم قبر میں ملتا ہے، نیک عملوں کا کچھ ثواب قبر میں ملتا ہے، لیکن انجام کار اس کا فیصلہ قیامت کے دن پر۔
قیامت کے دن کو یوم التغابن، فیصلے کا دن، ہار جیت کا دن. اے انسان، یا تو اس دن تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا. تو قیامت کے دن فیصلے کو جو مؤخر کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہی تھی کہ قیامت کے دن سب لوگ سامنے ہوں گے، حق والے اپنا حق مانگ سکیں، ظالم اور مظلوم کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، انصاف کیا جا سکے. صرف حقوق اللہ ہی نہیں، حقوق العباد کا بھی جب معاملہ طے ہوگا تب بندہ جنت میں جا سکے گا. اس لیے قیامت کا دن ایک اہم دن ہے. ذہن میں رکھنا کہ ہونے والی اولاد یا تو ماں باپ کے لیے ذریعہ ثواب بنتی ہے یا ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنتی ہے. اگر نیک فرما بردار بن گئی تو ذریعہ ثواب بن گئی، نیکیاں اولاد کرے گی، ماں باپ کے نام اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ. چونکہ انہوں نے تربیت اچھی کی تھی اس لیے وہ اس کے اجر کے حقدار بنے، اور اگر نافرمان بنے، بے دین بنے، ماں باپ کی غفلت ہوئی تو یہ ماں باپ کے لیے وسیلہ عذاب بنے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چنانچہ آدمی اگر کوشش کرے تو اولاد کی تربیت اچھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جی ہم تو امیر لوگ ہیں، مال پیسہ ہے، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ کرنے والے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اگرچہ ان کے پاس سونے چاندی کے خزانے موجود ہوں. مشہور واقعہ ہے کہ کابل کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست محمد. ان کی بیوی نیک تھی، بیٹا جوان ہوا تو ان کو انہوں نے کسی جنگ پر بھیجا. خبر آئی کہ جی اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا. بادشاہ بڑا غمگین ہوا. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا، تو بادشاہ نے خبر سنائی کہ ہمارے بیٹے کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا. ملکہ کہنے لگی کہ یہ خبر غلط ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتی. اس نے کہا نہیں، مجھے بتایا گیا ہے. ملکہ نے کہا ہرگز نہیں. اللہ کی شان کے 2-3 دن بعد اطلاع ملی کہ شہزادہ بھاگا نہیں تھا، یہ ایک جنگی چال تھی، پیچھے ہٹا اور اس نے دوسری طرف سے دوبارہ حملہ کیا اور اللہ نے شہزادے کو فتح عطا فرما دی. تو امیر دوست محمد بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیسے یقین سے کہتی تھی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کو باوضو دودھ پلاؤں گی. میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. میرے اس دودھ پلانے کی یہ برکت کہ میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھو جو تربیت کرنے والے ہیں وہ محلات میں بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر گزرتے ہیں. اور ایک اور بات توجہ سے سنیے کہ انسان جب تربیت کرنے پہ آتا ہے تو جنگلی جانوروں کی بھی تربیت کر دیتا ہے. یہاں کے رہنے والے تو گیم پارکس میں جاتے ہیں، ریزروز میں جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے لوگ شیروں کو ٹرین کر دیتے ہیں، ہاتھیوں کو کر دیتے ہیں، ہائینا کو کر دیتے ہیں. جنگلی جانوروں کو اگر ٹرین کیا جا سکتا ہے تو کیا انسان کو ٹرین نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بچے کی تربیت نہیں کی جا سکتی؟ اور یہ تربیت ایک فطری عمل ہے، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں.
کہ ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت کرنا ایک فطری عمل ہے. ہر جاندار ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ شیر کے جب بچے قبض پیدا ہوتے ہیں تو شیرنی ان بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، دوڑتی ہے، ان کو شکار کرنا سکھاتی ہے. اب دیکھو ماں ہے، اولاد کی تربیت کر رہی ہے. چڑیا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ماں ان کے لیے پانی دانا لاتی ہے، ان کو کھلاتی پلاتی ہے اور پھر ان کو اڑنا سکھاتی ہے، ان کو اس گھونسلے سے باہر دھکے دے دیتی ہے. تو اگر جانور اپنی اولاد کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تو پھر انسان اپنی اولاد کی تربیت سے کیسے دور جا سکتا ہے؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. جو غیر مسلم ماں باپ ہوتے ہیں ان کی تربیت میں اور مسلمان ماں باپ کی تربیت میں ایک فرق ہوتا ہے. غیر مسلم ماں باپ اپنی اولاد کی فقط دنیا بناتے ہیں اور مسلمان ماں باپ اولاد کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اولاد کی آخرت بھی بناتے ہیں. اسی لیے کنز العمال کی حدیث ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت اس طرح قبول فرماتے ہیں جس طرح کسی نبی کی دعا اللہ اس کی امت کے حق میں قبول فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور تیسرا ماں باپ کی دعا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں، ایمان لے آئیں، ان کا نوجوان بچہ تھا، فوت ہو گیا. یہ اپنے بچے کے پاس آئیں اور ان کے پاس بیٹھ کے دعا کی، اللہ میں ایمان لے آئی اور میرے جوان بچے کو موت آ گئی، تیرے فیصلے اپنی جگہ سچ ہیں، حق ہیں، لیکن مجھے کافر لوگ یہ تانے دیں گے کہ تو نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا، لات اور منات نے تیرے جوان بیٹے کو موت دے دی. اے اللہ مجھے کافروں کے اس تانے سے بچا اور میرے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر زندگی عطا فرما. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اور یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ جس کی بینائی نہیں تھی، ماں اس کے لیے رو کے دعا مانگتی تھی، اللہ اس کو بینا کر دے. ماں کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بچے کو بینائی عطا فرمائی اور وہ بچہ پھر ایسا بنا کہ اپنے وقت کا ایک محدث بنا جسے آج ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اگر ماں کی دعا پر ایک نابینا بچہ بینا بن سکتا ہے تو ماں کی دعا پر ہمارے بچوں کے نابینا دل بینا نہیں بن سکتے. اس لیے دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں. تربیت کے بارے میں چند باتیں جو آپ سے پہلی مجالس میں تفصیل کے ساتھ کی گئیں، یاد دہانی کے طور پہ آج ان کا تذکرہ پھر کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اولاد کو حلال مال سے اگر ہم پرورش کریں گے تو بچے خود بخود نیک بنیں گے. جو گوشت حرام مال سے بنتا ہے وہ ٹشو جب تک گناہ نہ کر لے اس کو اطمینان ہی نہیں آتا. اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا پوائنٹ کہ اپنی اولاد کو حلال مال سے پالو. آج سائنس کی دنیا میں یہ بات تجربے میں طے ہو گئی کہ جب بچہ 18 ہفتے کا ہوتا ہے
تو اس وقت سے اس کے دماغ پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ دین اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. اور فقہا نے لکھا کہ عورت جب حاملہ ہو تو وہ حرام سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے. اگر وہ ایسا کرے گی تو ہونے والی اولاد فرما بردار پیدا ہوگی. اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو شروع سے ہی بچے کو سکھاتی رہیں. بچے کی مثال ایک پودے کی مانند ہے. جیسے ایک پودا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو آپ جیسے ٹرین کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں. جیسے بیل ہے، اس کو چاہیں تو آپ دیوار کے ساتھ چڑھا سکتی ہیں. کاٹ چھانٹ کرنا چاہیں تو کوئی شکل اس کو دے سکتی ہیں. بالکل بچے کی یہی مثال. اور عورتیں محبت کی بنا پر یہ سوچتی ہیں جی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا. اس کی مثال تو ایسے ہوئی کہ دیوار بن رہی ہے اور بنانے والے نے ٹیڑھی بنانی شروع کر دی. اب مالک مکان اگر یہ سوچ کے خاموش ہو جائے جی اونچی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی. بھئی جو دیوار شروع سے ٹیڑھی ہو وہ سریا تک چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا. یہی بچوں کا معاملہ کہ اگر بچپن سے تربیت نہ کی تو یہ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اتنے ہی یہ برے ہوتے جائیں گے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو ایک کان میں اقامت کہیں اور دوسرے میں، ایک میں اذان دیں اور دوسرے میں اقامت کہیں. حالانکہ وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، سمجھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن شریعت اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوا رہی ہے. اس کا راز یہی ہے کہ اللہ کا نام اس بچے کے کان میں ڈالو تاکہ اس کے دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچے. تو شریعت نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ 6 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ ماں کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے، اس کے بعد باپ کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے. لہذا 6 سال کی عمر تک تربیت کی ذمہ داری کا زیادہ حصہ ماں کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر باپ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. ایک یہ بھی ہو کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں اس کو اپنا دودھ ضرور پلائے. ماں کے اپنے دودھ کے اندر اثرات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے. آج نوجوان بچیاں اپنی سمارٹنس کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے گھبراتی ہیں. ان کو ڈبے کے دودھ لگا دیتی ہیں. جس نے شروع سے ہی ڈبے کا دودھ پیا اب وہ کیا پتا بکری کا دودھ ہو، تو پھر اس بکری کا دودھ پی کے ماں کی محبت تو اس بچے کے دل میں نہیں نہ آئے گی. ماں اپنا دودھ پلائے تاکہ اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی محبت آئے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے محروم کرے گی جہنم جائے گی اور جہنم کے اندر سانپ اس کے پستان کو کاٹیں گے. یہ حدیث مبارکہ میں ہے. تو اولاد کی تربیت میں بچے کو دودھ پلانا یہ بھی ایک اہم عمل ہے. آج آپ اولاد کی تربیت کریں گی کل اس کا اجر پائیں گی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے مگر وہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے تو اس عورت کو غازیہ بننے کا ثواب ملتا ہے اور یہ اولاد کی تربیت اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے.
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ ساتھ ایک عورت ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے گی. تو میں حیران ہو کے پوچھوں گا کہ تو کون ہے جو اتنا جلدی کر رہی ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگی؟ تو وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، خاوند فوت ہو گیا، میں چاہتی تو دوسری شادی کر کے مزے کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر بچوں کی محبت غالب آئی، میں نے غربت کو برداشت کر لیا، بچوں کو سینے سے لگائے رکھا، میں نے ان کی اچھی تربیت کی، بچوں کو بڑا کیا، ان کی شادیاں کی، میں بیوہ ماں ہوں، آج میرا کیا حساب کتاب ہونا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا جلدی جنت عطا فرمائے گا. چنانچہ تربیت کا ایک بہتر اصول یہ ہے کہ بڑے بچے کی اچھی تربیت کر دی جائے تو اس کے اثرات خود بخود چھوٹے بچوں پر پڑتے ہیں. چنانچہ نام اچھے رکھنے چاہیے. آج نئے نام رکھنے کا اتنا شوق ہے کہ بے معنی قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. نام کوئی نسبت کے ساتھ ہو، انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، اللہ کی نسبت کے نام پہ. جیسے اللہ تعالیٰ کو عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم پسند ہے، تو یہ نام ہو، یہ صحابہ اولیاء کے ناموں پہ نام ہو، تو ان ناموں کی اپنی برکات ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آدمی آتا جس کا نام اچھا نہ ہوتا، نام کے معنی اچھے نہ ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے تھے. اولاد کے پیدا ہونے کے بعد تحنیک کرنا بھی سنت اور اس کا عقیقہ کرنا بھی سنت. مگر تربیت میں سب سے بڑی بات یہ کہ ماں باپ خود دیندار بنے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر نکال پیدا ہوا ہے. فطری طور پر بچہ ماں باپ کو جو کرتے دیکھتا ہے وہی کچھ کرتا ہے. اس عاجز نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ ہمارے ایک دوست چیف انجینئر تھے، ان کو گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے فون آتے رہتے تھے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی فون اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. وہ کہنے لگے ایک دن میں نہا کے جب باہر نکلا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی. میں نے دیکھا کہ میرا 3 سال کا بچہ وہ دوڑا ہوا ٹیلی فون کی طرف گیا اور اس نے فون اٹھا کر اپنے کانوں سے لگایا اور کہنے لگا چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. اب دیکھیں کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. تو ماں باپ خود دیندار بنیں گے تو پھر اولاد بھی دیندار بن جائے. تربیت میں آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے حیا اور شرم، پاکیزگی والی زندگی سکھائیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. جن بچوں میں شرم و حیا نہیں ہوگی ان میں دنیا جہان کی ساری برائیاں آ جائیں گی. اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اولاد کے سامنے کوئی بے شرمی کی حرکت خود بھی نہ کریں. کئی مرتبہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا، جی بچہ چھوٹا ہے اور میاں بیوی آپس میں گلے مل لیتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان پر اثرات ہوتے ہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ اس قسم کے میاں بیوی والے کام الگ کمرے میں کریں. اولاد کے سامنے اس قسم کی کوئی عمل نہ کریں تاکہ اولاد کے اندر شرم و حیا زیادہ ہو. اولاد کو وقت نہ دینا. کئی مرتبہ باپ کی نوکری ایسی ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں دے سکتا. ماں اپنے فیشنوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہے، اولاد کو نگلیکٹ کرتی ہے. یہ اولاد کے نافرمان بننے کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے مال پیسہ دیا تو حد سے زیادہ عیش نہ دیں اور
اللہ نے ہمت دی تو اولاد کو فقر و فاقہ سے بھی بچائیں. یہ دونوں چیزیں بری. ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ. اتنے تر لقمے کھلانا کہ اولاد بے پرواہ بن جائے یہ بھی غلط. اور اولاد کو اتنی غربت دینا کہ غربت سے تنگ ہو کے وہ چھپے گناہ کرنے لگ جائے یہ بھی غلط. چند باتیں جس کا بچے کو عادی بنانا چاہیے. ایک تو وقت کا پابند بنانا چاہیے, نماز کا پابند بنانا چاہیے, سچ بولنے کا پابند بنائیں, بڑوں کی خدمت کرنے کا پابند بنائیں, بچے کو دل آزاری سے روکیں کہ دوسروں کا دل نہ دکھائے. اگر ایسا کرے تو اس کو معافی مانگنے کا سبق سکھائیں. بچے کو چوری سے روکیں, بچے کو غیبت سے روکیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں مگر ماں ان کی اصلاح کر لیتی ہے. پھر ایک اہم بات یہ کہ ماں اولاد کے دل میں باپ کا احترام پیدا کرے اور باپ اولاد کے دل میں ماں کا احترام پیدا کرے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ماں اولاد کو اپنا فرمانبردار بنا دیتی ہے اور باپ کے خلاف باتیں کرتی ہے, یا باپ اولاد کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے, ماں کے خلاف بات کرتا ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ ماں کے بنیں گے نہ باپ کے بنیں گے. ایک اور اہم بات کہ بچوں کے سامنے ماں باپ اختلاف رائے سے بچیں. اگر کوئی بات بحث مباحثہ کی ہو تو الگ کریں. بچوں کے سامنے اظہار نہ کریں کہ ماں باپ کی رائے الگ الگ ہے. کئی مرتبہ ماں باپ بچوں کے ساتھ محبت میں آ کر دشمنی کرتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گی کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں, مگر بات ایسی ہی ہے کہ ماں باپ محبت میں آ کر اولاد کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. اس کا پہلی مثال کہ بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم دی, دین نہ سکھایا. یہ ماں باپ کی پہلی دشمنی اولاد کے ساتھ. دوسری بات کہ بچوں کو بچپن سے ہی محنت مزدوری کر کے کمانے پہ لگا دیا اور ان کو تعلیم نہ دی. یہ ماں باپ کی دوسری دشمنی. اور تیسری دشمنی یہ کہ اولاد کے ساتھ اتنی نرمی برتی کہ ان کو تربیت سے محروم کر دیا. اسی لیے ماں کو مامتا والی محبت نہیں ہونی چاہیے, اللہ والی محبت ہونی چاہیے. ہر عورت کے دل میں فطری محبت ہے اولاد کی, مگر یہ محبت ایسی نہ ہو کہ جو اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے. اس لیے مامتا والی محبت میں جنون ہوتا ہے, اللہ والی محبت میں اعتدال ہوتا ہے. مامتا والی محبت میں بے شعوری ہوتی ہے, اللہ والی محبت میں شعور ہوتا ہے. مامتا والی محبت میں حیوانیت ہوتی ہے, اللہ والی محبت میں انسانیت ہوتی ہے. مامتا والی محبت میں بے صبری ہوتی ہے, اللہ والی محبت کے اندر صبر ہوتا ہے. مامتا والی محبت میں حق تلفی ہوتی ہے اور اللہ والی محبت کے اندر انصاف ہوتا ہے. اس لیے آپ کسی بچے کو دوسروں پر ترجیح مت دیں, انصاف کا معاملہ رکھیں, ورنہ دوسرے بچوں کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ ہم انفیریئر ہیں اور ہمارا بھائی ہم سے سپیریئر ہے. تربیت کے معاملے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مخلوط تعلیم سے, محفلوں سے اپنے بچوں کو بچائیں. جہاں بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں اکٹھا پڑھیں, چاہے چھوٹی عمر ہو یا بڑے ہو کر مخلوط محفلیں, ان سے بچے کو بچائیں. بچے نافرمانی سے بچ جائیں گے. بچوں کو مسنون دعائیں یاد کروائیں,
اور ان کو سنت پر عمل کرنے کا شوق دلائیں تاکہ وہ محبت کے ساتھ سنتوں کو اپنائیں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سکھائیں. اپنے گھر میں اولاد کو بگاڑنے کے جو ذریعے ہیں ان کو داخل مت ہونے دیں. وہ کون کون سے ذریعے ہیں؟ ٹی وی ہوا، انٹرنیٹ ہوا، کیبل ہوئی، موسیقی کی بہت چیزیں، یہ تمام چیزیں جو اولاد کو نافرمان بناتی ہیں ان کو گھر میں مت داخل ہونے دیں. یاد رکھیں جو خدا کا فرما بردار نہیں بنے گا وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار نہیں بنے گا. جب اولاد جوان ہو جائے تو اولاد بچوں کی جلدی شادی کر دینا یہ بھی بچوں کا حق ہوتا ہے. خاص طور پر نبی اسلام کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کے لیے جب جوڑ کا خامن مل جائے تو اس کی جلدی شادی کر دینی چاہیے. آج معاشرے میں خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچیاں جوان العمر ہو جاتی ہیں اور ماں باپ جہیز کی تیاری اور اچھے رشتے کی تلاش میں دیر کرتے چلے جاتے ہیں. بڑی بیٹی کی تیاری کی شادی ہو رہی ہوتی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس سے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں. گھروں میں جوان اولاد کو بٹھانا یہ گناہوں کا ایک بڑا ذریعہ ہے. تو جلدی شادی کر دینا تاکہ بچے گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں. اب یہاں تک تو بتایا کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کیسے کریں. اگر اچھی تربیت کریں گے تو تربیت کرنے کے بعد ان کو اس پر جنت ملے گی. ایک تربیت میں موٹا پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اولاد کو فرما بردار بنانے کا بہترین طریقہ آپ خود اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنیں. جب بچے دیکھیں گے نا کہ ہماری امی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کا ادب کرتی ہے، بات مانتی ہے، تو انڈائریکٹلی ان کو یہ میسج ملے گا کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کا اسی طرح فرما بردار بننا ہے. چنانچہ ماں باپ کو جنت ملی اولاد کی تربیت کرنے پر، اور اولاد کو جنت ملے گی ماں باپ کی خدمت کرنے پر. چنانچہ حدیث مبارکہ سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ. اس شخص کی ناک مٹی آلود ہو، اس کی ناک مٹی آلود ہو، اس کی ناک مٹی آلود ہو. یعنی عربوں میں جب کسی بندے کو کسی برائی کا احساس دلانا ہوتا تھا تو یوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو. تو وہی الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمائے. قیل پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کو ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے اندر پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، فلم یدخل. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اگر قدموں سے اور نیچی کوئی جگہ ہوتی تو شاید اس کا نام لے دیا جاتا. تو اولاد کے لیے ماں باپ کی خدمت پر جنت. تو یہ ایک نیا پوائنٹ آج آپ نے سنا کہ ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کرنے پر جنت میں جائیں گے اور اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت میں جائے گی. اب ذرا
ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بھی چند باتیں مختصر سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں قتل کیا، جس کا تذکرہ ہے فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اس بچے نے بڑا ہو کر نافرمان بننا تھا، ماں باپ کو زج کر دینا تھا، تنگ کرنا تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ اس کے بدلے ان کو دوسری اچھی اولاد عطا فرمائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ نافرمان اولاد کے جینے سے اس کا مر جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا کہ ماں باپ ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تمہاری جنت ہیں یا تمہارے لیے دوزخ ہیں، ان کو خوش کر دو گے تو جنت ملے گی، ناراض کر دو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ چنانچہ جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرے اس کو دو انعام ملتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ عمر میں برکت سے مراد کبھی یہ ہوتا ہے کہ عمر کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحت اچھی دیتے ہیں اور زندگی کا افیکٹو اور صحت مند وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کا یہ اجر ملا کہ موت تک انسان دوسرے بندے کا محتاج نہیں ہوتا، اور دوسری نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بندے کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں لا يدخل الجنہ منان، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا احسان جتلانے والا، ولا عاقن، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج پر جنت میں ایک صحابی کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی۔ جب آ کر ان سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل، تو پتہ چلا کہ وہ لوگوں میں اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور احسان کا سلوک کرنے والے تھے۔ چنانچہ مسلک شافعی کے ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، ابتدا میں ان کی یہ حالت تھی کہ ان کو فاتحہ بھی نہیں آتی تھی۔ بچپن میں ماں کی خدمت کی تو ماں نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اللہ میرے بچے کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے۔ ماں کی دعا ایسی لگی کہ بچے نے علم حاصل کیا اور اللہ نے اسے وقت کا فقیہ بنا دیا۔ تو اس لیے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے رب کو اس ذریعے سے راضی کر لے۔ قرآن مجید نے تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف بھی نہ کرو۔ شریعت نے کہا کہ جیسے بچہ چھوٹا تھا، ماں باپ اس کے پیشاب پخانے کو دھوتے تھے اور اف بھی نہیں کرتے تھے، اگر ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں اور بچوں کو ماں باپ کا پیشاب پخانہ بھی صاف کرنا پڑے تو ان کو اف نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جو ماں باپ کی خدمت اب تک نہیں کر سکے ان کو چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ چنانچہ ایک بات توجہ سے سن لیجئے، نبی علیہ السلام کا زمانہ، ایک نوجوان صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت آ گیا مگر جان نہیں نکلتی، بہت دیر گزر گئی، جان کنی کا عالم ہے
مگر جان نکلتی نہیں. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا جی ہاں والدہ زندہ ہے. پوچھا کہ وہ اس سے خوش ہے یا نہیں؟ کہا گیا جی کہ نہیں، کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے والدہ اس سے ناراض ہو گئی. نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ یا تم میرے پاس آؤ، اور اگر آنا مشکل تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باندھی ہوں، میں آپ کے پاس چل کے حاضر ہوتی ہوں. چنانچہ بوڑھی ماں خود چل کے آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دے. اس نے کہا میرا دل اتنا دکھی ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی. جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا لکڑیاں لاؤ، اکٹھا کرو اور علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دو. جب ماں نے یہ بات سنی تو حیران ہو کر پوچھنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہنم کے عذاب سے یہ عذاب تھوڑا ہوگا. تو راضی نہیں ہو رہی، اب اس راضی نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے بیٹے نے تو جہنم کی آگ میں جانا ہے. جب اس عورت نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے سیریس ہو کر یہ فرما دیا تو وہ ماں تھی، دل پگھل گیا. کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلائیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. بیٹے کو جیسے ہی انہوں نے معاف کیا، بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان اس نے اللہ کے سپرد کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علقمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنازے پر اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسے بندے کی نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. اور فرمایا کہ اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے، اللہ کا غصہ ماں کے غصے میں پوشیدہ ہے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ماں اپنے بچوں کو خلاف شرع کام کرنے کے لیے کہے اور کہے کہ اگر نہیں کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. جو ماں باپ خلاف شرع کوئی حکم دیتے ہیں وہ گویا ماں باپ کے اس مقام سے خود گر جاتے ہیں. اس لیے شریعت کے معاملات میں اطاعت کیجیے، خدمت کیجیے، ان کا دل خوش کیجیے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آج عورتیں یہ سوچنے لگیں کہ حضرت صاحب نے تو ماں باپ کا اتنا رتبہ بتا دیا، اب ہمارے خامد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. یہ بات نہیں ہوتی. بیوی کے حقوق اپنی جگہ، ماں کے حقوق اپنی جگہ. ماں کی فرما برداری کا یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برے اخلاق کا معاملہ کرے. اللہ رب العزت نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا الگ حکم دیا. اچھا انسان وہ ہے جو دونوں طرح کے حقوق ادا کرے اور اپنے رب کو راضی کرے. چنانچہ آج بات اس پر مکمل ہوئی کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت میں جائے گی، ماں باپ اولاد کی تربیت کرنے پر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، اتقم من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا آپ کے بندے ہیں، آپ کے در کے سائل ہیں، کمزور بندے ایک قوی کے دروازے پہ حاضر ہیں، محتاج بندے ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دیجیے۔ اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔